أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ورحمة الله على محبهم ومواليهم وشيتهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من أول الدهر إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن لم تفعل فما بلغت رسالته بلند صلوات اس سے بلندتر صلوات بھیجیں اہل بیت کی ذات میں خداوند کریم آپ کی دعاؤں عبادات کو جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کی نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو مریض ہیں بیمار کربلا قصد کا ان کو شفا نصیب فرمائے جو سفر میں ان کے سفر بے خطر فرمائے آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے عید غدیر کی عیدی کو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی معرفت کے ساتھ سب سے زیادہ ہمیں نصیب فرمائے مولا کے ساتھ عشق اور محبت کے ثبوت کے لیے بآواز بلند صلوات محترم و معزز سامعین، جس طرح اس وقت رات ہونے میں شک نہیں ہے، اسی طرح ہم محبان اہل بیت کو غدیر کے بارے میں 1% بھی شک نہیں ہے۔ غدیر ہمارے لیے اتنی واضح ہے جتنا اس وقت رات واضح ہے۔ واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے کا نہیں ہے، غدیر ہماری آنکھوں کے سامنے رونما نہیں ہوئی ہے، لیکن جس خالق کو مانتے ہیں، جس اللہ کو مانتے ہیں، جس رسول کو مانتے ہیں، یہ آیے شریفہ جس کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، آپ پورا قرآن پڑھیں، پورا قرآن اول سے آخر تک، جہاں جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا، آپ پڑھیں گے کبھی یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، مختلف القاب سے ہمیشہ اللہ نے اپنے حبیب کو پکارا، اور ان تمام القاب کے پیچھے ایک فلسفہ ہے جو قرآنی آیات میں آپ کو ملے گا، لیکن یہاں پر لہجہ رحمان تبدیل ہے، ایک جلالی لہجے کے اندر اللہ اپنے حبیب سے اس کے منصب کے ساتھ خطاب کر رہا ہے۔ رسول کا منصب رسالت ہے۔ یا ایھا الرسول، قرآن میں 1 یا 2 مقام ملیں گے آپ کو جہاں اللہ نے رسول کو اپنے منصب کے ساتھ یاد کیا ہے، اور ان میں ایک یہ آیت شریف ہے جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول کیا کریں آپ؟ بلغ، پہنچا دیں، تبلیغ کریں۔ کیا تبلیغ کریں؟ ما انزل الیک، وہ جو آپ پہ پہلے نازل ہو چکا، آپ کو بتا دیا گیا پہلے، آپ کو پہلے بتا دیا گیا۔ جو پیغام ابھی آپ نے دینا ہے وہ نیا پیغام نہیں ہے،
لوگوں کے لیے نیا ہوگا، آپ کے لیے نیا نہیں ہے۔ جب آپ معراج پہ تشریف لائے تو جو ہمارا مکالمہ ہوا آپ سے، وہ آپ نے آج اعلان کرنا ہے۔ دیکھیں، تبلیغ کا تعلق ہوتا ہے زبان کے ساتھ۔ ہم جب تبلیغ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ زبان کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں پیغمبر کو صرف زبان کی تبلیغ کا حکم نہیں دیا، کہا زبان سے تو تبلیغ کرنا ہے، زبان تو چلتی ہے تو تبلیغ ہوتی ہے، لیکن آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ زبان کے ساتھ نہیں ہے۔ ان لم تفعل، فعل، آپ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، اس کو فعل کہتے ہیں، اس کا زبان سے تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی آپ نے اعلان کرنا ہے زبان کے ساتھ بھی اور عمل سے بھی بتانا ہے۔ ان لم تفعل، اور اگر یہ کام نہیں ہوتا، یہ جو آپ کو حکم دیا ہم نے، یہ کام نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ آپ سمجھے، فما بلغت رسالتہ، آپ نے گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اے مسلمان، تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ علی کے ولایت کے بغیر رسول کی رسالت بچتی نظر نہیں آتی، اور تو اپنا اسلام علی کے بغیر بچانا چاہتا ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن سے باہر کچھ نہیں پڑھ رہا۔ کوئی نہیں کہے کہ رسول کی توہین کی ہے، کوئی رسول کی توہین، قرآن کی آیت ہے ان لم تفعل، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ تمام جائے اہل سنت کی کتابیں اٹھائیں، ہماری تفاسیر اٹھائیں، واقع غدیر سے کہ واقع غدیر ہوا یا نہیں ہوا، کوئی واقع غدیر کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ واقع غدیر کا انکار کسی مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جن چند نادان لوگوں نے تعصب کی بنیاد پہ کہا بھی ہے، ان کو آڑے ہاتھوں ان کے اپنے علماء نے لیا ہے، ہمیں ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اپنے علماء میدان میں اتر چکے ہیں، آپ اور میں کیا غدیر پڑھیں گے جو آج دوسرے پڑھ رہے ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ دور آ چکا ہے کہ اہل بیت کی حقانیت کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اب ہمارا فرض کیا ہے؟ ہم سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں کس چیز سے نوازا ہے۔ آپ ایک منٹ کے لیے اس امام بارگاہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر مولا کی محبت کے جوش میں ایک لمحہ کے لیے سوچیں کہ اگر ہم شیعہ نہ ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ کچھ بھی ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہ ہوتے ہیں۔ جو بھی ہوتے کچھ بھی نہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ فرش عظام، ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد چند دعائیں مانگی، یہ کوئی رسم نہیں ہے، کوئی ایسی سوچ نہیں ہے کہ بھائی ممبر پہ بیٹھے تو ایک طریقہ کار ہے کہ خطبہ پڑھے پھر چند دعائیں کریں، نہیں، یہ دعائیں سوچ سمجھ کے مانگی جاتی ہیں۔ میں نے ان علماء سے جن کی بزرگی پہ شک نہیں کیا جا سکتا، وہ فرماتے ہیں جو دعائیں کہیں قبول نہیں ہوتی ہیں وہ حسین کے فرش عزا پہ قبول ہوتی ہیں۔ یہاں جو دعا مانگیں گے، اور یہ تو ویسے شب دعا ہے، کل کا جو دن ہے اس کے کئی نام ہیں، روز غدیر کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام یوم مستجاب الدعوہ، وہ دن جب اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، جس دن میں اللہ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ دیا ہے۔ دیکھیں، دعا کی قبولیت کے کچھ ٹائم ہوتے ہیں اور کچھ جگہ ہوتی ہیں۔ کچھ جگہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے، یقیناً دعا قبول ہوتی ہے۔ مثلا مولا حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے مولا کا جو گنبد ہے، اس کے نیچے دعاؤں کی قبولیت کا ذمہ لیا گیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے کھڑا ہو کر صدقے دل سے دعا مانگے اور اللہ اس کی دعا کو قبول نہ کرے۔ بعض جگہوں پہ دعا کی قبولیت کا ذمہ ہے اور بعض دنوں میں قبولیت کا ذمہ ہے۔ مثلا شب جمعہ میں آپ کہتے ہیں دعا کریں، آج شب جمعہ بھی ہے، شب غدیر بھی ہے، آج ڈبل مناسبت ہے، یعنی آج قبولیت کا زیادہ چانس ہے، اس لیے کہ شب جمعہ اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے اور یہ شب جمعہ مل گئی ہے اس اعلان ولایت کے ساتھ۔ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنے سخت لہجے میں خطاب کیوں کیا؟
کیوں کہا کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے؟ بھئی آپ بتائیں اللہ کے رسول نے کتنی جنگیں لڑی؟ کہیں پہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی جنگ میں گھبرا گئے ہوں؟ اللہ کو تھپکی دینی پڑی اور رسول کو گارنٹی دینی پڑی اور رسول کو کہ آپ یہ جنگ کریں، ہم کھڑے آپ کے پیچھے، آپ جائیں آگے، کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اتنی جنگیں ہوئی لیکن کبھی بھی پیغمبر گھبرائے نہیں، کہیں نہیں ملے گا کہ پیغمبر نے کبھی گھبراہٹ کا اظہار کیا ہو۔ لیکن یہاں کیا مسئلہ کہ اللہ گارنٹی دے رہا ہے۔ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ کیوں دے رہا ہے؟ کس سے ڈر ہے؟ کس سے خوف ہے؟ یہ تو مسلمان بتائیں ہمیں، یہ قرآن ہے، ہم تو قرآن سے باہر کچھ نہیں پڑھ رہے۔ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ پہنچائیے ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر رب کی طرف سے آ چکا، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اب یہ کام کرے کیا ہوگا؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے رکھے گا۔ کون لوگ؟ اللہ کے رسول کے ساتھ تو سارے حاجی ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ تو سارے حاجی ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ کربلا سے جاتو امام حسین نے کیوں حج کو عمرے میں تبدیل کیا، وہاں کون تھا جو حسین کو نقصان پہنچاتا؟ وہ بھی خانہ کعبہ میں۔ تو قرآن کی اس آیت سے جواب لے لیجئے کہ خطرہ تو ہے کہ اللہ کے حبیب کو، حبیب خدا کو اللہ گارنٹی دے رہا ہے آپ اس کام کو کریں، آپ کو میں لوگوں کے شر سے بچائے رکھوں گا۔ اطراف میں کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں جن کے شر سے اللہ نے بچانا ہے؟ پھر غدیر کے لیے جو پیغمبر کے اہتمام ہے، اہتمام عجیب اہتمام ہے۔ دیکھیں یہ آپ کے علاقے کی ظاہراً میں پہلی دفعہ ہوں، لیکن جو اندازہ ہو رہا ہے شاید آپ کے اس علاقے کی یہ مرکزی جگہ ہے، درست؟ اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے تو لوگ مرکزی جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ مرکز میں پروگرام کریں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ پیغمبر مکہ جیسی مرکز کو چھوڑ کر، یہ سوچئے گا، اس نقطے کو سوچئے گا، بے اگر اعلان غدیر ہوتا تو مکہ میں کیوں نہیں کیا اللہ کے رسول نے؟ مکہ میں تو سارے حاجی موجود ہیں، نہ پیچھے بلانے کی ضرورت ہے، نہ پیچھے آنے والوں کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے، وہاں صاحب کو روکے اور وہاں پر اعلان کر دیں۔ لیکن اللہ کے رسول مکہ میں اعلان نہیں کر رہے، مکہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو بتائیے کہ جو حاجی مکہ کے اندر ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ بھائی حاجی مدینہ سے آئے، مدینہ سے جتنے حاجی رسول لے کے آئے تاریخ پڑھیے، اللہ کے رسول کتنے حاجیوں کو لے کے آئے؟ مدینہ کے ہر گھر کے دروازے پر، ہر گھر کے دروازے پر اللہ کے رسول جا کے دستک دیتے تھے اور کہتے تھے تم نے میرے ساتھ اس سال حج پہ چلنا ہے، یہ میرا آخری حج ہے، اور اگر تم میرے ساتھ حج پہ نہیں چلو گے تو اللہ کی بھی تم پہ لعنت ہوگی اور میری بھی تم پہ لعنت ہوگی۔ اتنا سخت لہجہ کس کا؟ جو رحمت للعالمین ہے، جو رحمت للعالمین ہے۔ وہ لوگوں کو ڈرا رہے کہ اگر اس سال تم میرے ساتھ حج پہ نہیں چلے تو تم پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی اور اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہوگی۔ تاریخیں کہتی ہیں 80,000 لوگوں کو تو رسول لے کے چلے۔ مکہ کی تعداد اپنی ہے، جس فگر پہ تمام مسلمانوں کا قریباً اتفاق ہے وہ 1,20,000 ہے۔ گوش و کنار سے، باقی شہروں سے، باقی ملکوں سے، یمن وغیرہ سے جہاں جہاں سے لوگ پہنچے، تعداد حجاج 1,20,000 ہے۔ اس زمانے کے تعداد کم نہیں ہے، اس کے حوالے سے تعداد کم نہیں ہے۔ خوب، اب اللہ کے رسول چلے، کس طرف چلے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ چلنا ہے ساتھ، تو کام تو بتائیے۔ اب ہم مجلس پڑھنے جاتے ہیں، کسی دوست کو فون کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں چلنا، مجلس پہ چلیں گے ساتھ، ٹائم ہے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مولانا دیکھتے ہیں اگر ٹائم ہو تو چلیں گے آپ کے ساتھ۔ اب ہم کسی دوست کو کہ چلیے ہمارے ساتھ، وہ پوچھے کام کیا ہے؟ کہا بتا دیں گے۔ اب جب تک وہ کام نہیں ہوگا اس کا تجسس ختم نہیں ہوگا، اس کی جستجو ختم نہیں ہوگی کہ مولانا کہاں لے کے جا رہا ہے، کس پروگرام ہے، کس طرح کا پروگرام ہے۔ اللہ کے رسول حاجیوں کو حکم دے چکے، دیکھو جو مکہ کے رہنے والے ہو تم نے بھی میرے ساتھ رہنا ہے، میں جب تک نہیں کہ چلے جاؤ تم نے کہیں جانا
مکہ کے لوگ کیسے غدیر میں پہنچے؟ کیونکہ مکہ والوں کو تو مکہ میں رہنا ہے، ان کا کیا کام ہے؟ بھائی مدینہ والے مدینہ کا سفر کریں گے، مدائن والا مدائن کا سفر کرے گا، باقی شہروں کے لوگ باقی شہروں کا سفر کریں گے، لیکن جو خود مقیم مکہ ہے اس کو حج کے بعد غدیر قوم میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ اور پیغمبر لائے کیسے ہیں؟ لے کے آئے، اعلان کر کے لائے، اور لائے تو کیسے لائے؟ اب کچھ لوگ آگے نکل گئے اور کچھ لوگ ابھی پیچھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، کہا جاؤ جو آگے چلے گئے ان کو واپس بلاؤ۔ اچھا یہاں سے مجھے اگر آواز دینی ہے تو میری آواز باہر دور دور تک جا رہی ہے، میں یہاں سے بولوں گا تو جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں تک آواز پہنچے گی۔ اس وقت تو یہ اہتمام نہیں تھا۔ اب لوگ آواز لگاتے تھے، آواز کا طریقہ ہوتا ہے، بلانے کا طریقہ ہوتا ہے، عربوں کے اپنے طریقے ہیں۔ کا روایتوں میں جو ملتا ہے کہ ان حجاج کو کن لفظوں کے ساتھ بلایا گیا، کیا کہہ کر بلایا گیا کہ واپس آؤ؟ کہ حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، آؤ ایک خیر عمل کی طرف واپس آؤ۔ اب سب کے کان کھڑے ہو گئے، یہ خیر عمل کیا ہے؟ آج ہماری اذانوں میں وہ کلمہ باقی ہے، آج تک ہماری اذانوں میں یہ کلمہ باقی ہے۔ علامہ صادق حسن فرماتے ہیں کہ کراچی کے کچھ مومنین نے جب ان کو تھوڑی تھوڑی عربی آنا شروع ہو گئی تو انہوں نے جنازہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ تھوڑی عربی کی سوجھ بوجھ ہوئی، عربی کے کلمے سمجھ آنے شروع ہوئے تو جنازہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ کیوں نہیں جنازہ پڑھ رہے؟ کہا اس میں ایک کلمہ آتا ہے، جب آپ جنازے میں جاتے ہیں تو 5ویں تکبیر جب پڑھتے ہیں، اللہم لا نعلم منہ الا خیرہ، اللہ یہ جو سامنے ہے میرے، اس کے متعلق خیر کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا، جو جانتا ہوں خیر ہی خیر جانتا ہوں۔ کہا اس نے ہمارے سامنے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی حج بھی نہیں گیا، اتنا پیسے والا تھا حج بھی نہیں گیا، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، یا پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، کبھی روزہ رکھتا تھا کبھی نہیں رکھتا تھا، تو میں کیسے اس کی میت پہ کھڑے ہو کے کہوں کہ اللہم لا نعلم منہ الا خیرہ، اے اللہ میں سوائے بھلائی کے اس سے کچھ نہیں جانتا۔ تو علامہ نے کہا اللہ کے بندے تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اس خیر سے مراد عام بھلائی ہے؟ اس خیر سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ یعنی تو میت پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے اللہ باقی مجھے نہیں پتا اس کے اعمال کیسے ہیں، نیک ہے یا بدکار ہے، وہ تو اگلی دعا میں کہتا ہے اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اللہ اگر تیرا نیک بندہ ہے تو اس کی نیکیوں کو بڑھا دے، وَإِن كَانَ مُسِيئًا، اور اگر تیرا گناہگار ہے تو کیا ڈنڈے مارے اس کو؟ نہیں، گناہگار کے لیے بھی کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں اللہم ان کان مسیئا فتجاوز عن، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اس کو اہل بیت کے صدقے بخش دے، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرما۔ تو کہا پھر اس خیر سے کیا مراد ہے؟ کہ اس خیر سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ تم یہ کہتے ہو میت کے سامنے کہ اللہ جو کچھ بھی ہے جیسا بھی ہے اتنا مجھے پتا ہے، کبھی امیر المومنین کی ولایت کا انکار نہیں کیا، ولایت کا منکر نہیں ہے، ولایت کو مانتا ہے۔ ہر شخص نہیں لائق مدعی حیدر۔ آپ کے یہاں کوئی نعرے وارے کا رواج ہے تو نعرہ لگا دیجیے صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس سے بلندتر نعرہ لگا مولا کی ذات کے دیکھیے ہر شخص نہیں لائق مدعی حیدر، اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا، مر جائے گا منکر نہ پکارے گا علی کو، ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا۔ یہ جو ذکر سے آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کے چہرے کھل جاتے ہیں، آپ کے چہروں پہ ایک سکون نظر آتا ہے، تو مجھے رسول اللہ کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ جب تمہیں علی کا ذکر سن کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہو اور دل میں سکون محسوس ہو تو اپنی ماں کا جا کے شکریہ ادا کرنا جس نے تجھے حلال زیادہ پیدا کیا، اس لیے لا یحبک الا طاہر الولادہ،
اے علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ جس کی ولادت پاک ہوگی، ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اور اے علی تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے اس کے کہ جس کی ولادت میں خباثت ہوگی۔ ماؤں کا شکریہ ادا کر، یہ خطابت نہیں ہے، میں خطابت نہیں کر رہا یہاں پر، یہ حقیقت کے جملے ہیں، یہ روایت ہے۔ میں نے مرجع سے، آیت اللہ سستانی کے لیول جتنے مرجع سے اس روایت کو سنا کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے، مومن قبر میں جاتا ہے۔ اب یہ نور ہے آپ کے سامنے، یہ انوار آپ کو نظر آ رہے ہیں، چھوٹی لائٹیں بڑی لائٹیں، اگر اس کے دوران فانوس جل جائے تو وہ لائٹ کیا ہو جائے گی؟ غالب ہو جائے گی، پھر یہ روشنیاں کم پڑ جائیں گی۔ اب اس کے سامنے وہ روشنیاں کم نظر آتی ہیں۔ کہ مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے سامنے مختلف انوار آتے ہیں۔ وہ انسان جب نئی چیز دیکھتا ہے تو سوال کرتا ہے، تو وہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے، بتاؤ یہ کس چیز کا نور ہے، یہ کس چیز کا نور ہے، یہ کس چیز کا نور ہے؟ وہ کہتا ہے یہ تیری نماز کا نور ہے، یہ تیرے روزے کا نور ہے، یہ تیرے حج کا نور ہے، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا نور ہے، یہ عزاداری کا نور ہے، یہ مجلس میں جانے کا نور ہے۔ کہا یہ تو سمجھ آ گیا، بتاؤ یہ نور جو مثل فانوس کے سارے نوروں کو اپنے سائے میں لیے ہوا ہے، یہ کس چیز کا نور ہے؟ کہا یہ وہ نور ہے جو ولایت علی کا جو تو دل میں رکھا کرتا تھا۔ اس دنیا میں تو سمجھ نہیں آئے گا اس نور کی قیمت، اس نور ولایت کی قیمت اس دنیا میں نہیں پڑھ سکتے۔ اس کی قیمت دیکھیں، ہر جگہ ہر چیز کی قیمت سمجھ نہیں آتی ہے۔ عام گلاس پانی کی کیا قیمت ہے آپ کے سامنے؟ آپ سے پوچھے پانی کا کہ مولانا کوئی قیمت نہیں ہے، پانی گلاس کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ لیکن یہی پانی کبھی پوری بادشاہی پہ غالب آ جاتا ہے، پوری بادشاہی پہ۔ کہ ایک بادشاہ نکلا جنگل میں اور پانی نہیں ہے ان کے پاس، شدید پیاس کا غلبہ ہے، کسی جگہ دق الباب کیا، کہا پانی ملے گا؟ کہا ایک گلاس پانی ہمارے پاس ہے۔ آپ کون ہے؟ کہا بادشاہ ہیں۔ کہا ہمیں آدھی بادشاہی چاہیے، اگر پانی چاہیے تو آدھی بادشاہی ہمیں چاہیے۔ تو پانی کی ہر جگہ ویلیو سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایسی جگہ جہاں پہ پانی نایاب ہو جائے تو اس کی ویلیو سمجھ آتی ہے۔ اس دنیا کے اندر جہالت کے ماحول میں، بغض کے ماحول میں ہمارے دل میں ولایت ہے، لیکن جو ماحول ہے اس میں اس نور کی قیمت سمجھ نہیں آتی ہے۔ لیکن جب آنکھیں کھل جائیں گی، آنکھیں کب کھلیں گی؟ جب آنکھیں بند ہوں گی۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ صلوات میں جا اہل بیت کی ذات۔ اب اللہ کے رسول نے لوگوں کو کہا، اکٹھے ہو گئے لوگ، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیوں بلایا؟ کہا کہ منبر کا اہتمام کرو۔ کچھ لوگ نکلے ہیں، ریتلا میدان ہے، جنگل بیابان ہے، ڈھونڈ 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 کے کہ شاید کوئی چیز مل جائے جس کو جوڑ کے اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کر سکے۔ کافی دیر کے بعد واپس آیا، کہا یا رسول اللہ کہیں پر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو لے کر ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے تو منبر چاہیے۔ یہ پھر گئے تھے، پھر واپس آئے، اپنی عاجزی کا اظہار کیا، کہا یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر آپ پہلے بتاتے تو ہم مدینہ سے اونٹوں پہ رکھ کے لے آتے آپ کا منبر، یا مکہ سے لے آتے۔ نہ آپ نے مکہ میں ہمیں بتایا، نہ مدینہ میں ہمیں بتایا۔ اب ایسی جگہ جہاں پہ منبر کا اہتمام ہو ہی نہیں سکتا، وہاں پہ آپ ہم سے منبر کا سوال کرتے ہیں۔ اب دیکھیے غدیر کے لیے پیغمبر کے کیا اہتمام ہے۔ مولا علی کی ولایت سمجھانے کے لیے مولا علی کو سمجھانا، پیغمبر کی زندگی گزر گئی۔ آپ جائیں اللہ کے رسول کی زندگی کا جائزہ لیں، آدھی سے زیادہ زندگی علی کو منوانے پہ گزری ہے۔ غدیر میں پہلا اعلان نہیں ہے، اعلان تو دعوت ذوالعشیرہ میں کر چکے اللہ کے رسول، آپ تو تجدید اعلان ہے۔ کہ اچھا ممبر نہیں ہے؟ کہ یہ تمہارے اونٹوں کے اوپر جو پلان ہیں ان کو اتارو۔ مورخین نے ان کی تعداد بھی لکھی ہے، کتنے پلانوں کو جوڑا گیا۔ اچھا یہ ممبر لوگوں نے بنایا؟ نہیں، اللہ کے رسول نے حکم دیا لے کے آؤ، اونٹوں کے پلان لاؤ۔ خود اللہ کے رسول نے دست مبارک سے
اس منبر کو تیار کیا اور تیار کرا اپنے ہاتھ سے، اپنے دست مبارک سے۔ ان لم تفعل، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، اس کام کرنے کے مقدمات اللہ کے رسول اپنے دست مبارک سے کر رہے، اپنے ہاتھوں سے کر رہے، منبر تیار ہو گیا۔ کیا میسج تھا پیغمبر کا؟ کیا کہنا چاہتے تھے پیغمبر؟ کیوں؟ اگر حکم دیتے سارے اصحاب یہ کام کرتے۔ جان نثارانے پیغمبر تھے، پیغمبر پہ جان نثار کرنے والے تھے، پیغمبر کے ساتھی تھے، جنگوں میں ساتھ رہے، ہمیں ان کی وفاداریوں پہ شک نہیں ہے، اکثر وفادار تھے رسول کے۔ لیکن اللہ کے رسول آپ ممبر ان سے بنوا لیجئے۔ ممبر رسول نے خود بنایا اور پھر لوگوں کو بتایا کہ جب تم میرے ہوتے ہوئے ممبر نہیں بنا سکتے تو صاحب ممبر کو کہاں سے لا سکتے ہو میرے بغیر؟ جب میرے بغیر ممبر نہیں بن سکتا تو میرے بغیر صاحب ممبر کہاں سے بنے گا؟ اب اللہ کے رسول ممبر پہ تشریف لائے۔ جب بھی ممبر پہ رسول جاتے تھے تنہا جاتے تھے، چاہے مکہ کا ممبر تھا یا مدینہ کا ممبر تھا، جہاں کا بھی ممبر تھا۔ آپ جائے حجۃ الوداع کا پورا خطبہ پڑھ ڈالیں، اس پورے خطبے میں کہیں پیغمبر نے اس واقعے کے بارے میں اشارہ بھی کیا ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یعنی اتنا مخفی رکھا گیا اس پلان کو کہ جب تک یہ اعلان نہ ہو جائے کسی دشمن، کیونکہ دشمن سرگرم تھا، دشمن اپنا کام کر رہا تھا۔ کئی حاجیوں کو بہکا کے دوڑا دیا، کہا جاؤ حج ختم ہو گیا، جاؤ حج ختم ہو گیا، کیا کرو یہاں پہ، جاؤ نکلو یہاں سے۔ ان کو تو اللہ کے رسول نے بلایا، واپس بلایا۔ سوال یہ ہے کہ جانے والوں کو واپس کیوں بلایا؟ بھئی کچھ لوگ آگے چلے گئے، آپ بھی آگے چلے جائیں اور پچھلوں کا انتظار کریں، لیکن نہیں، رسول درمیان میں کھڑے ہو گئے اور کہا جو آگے چلے گئے ان کو واپس بلا کے لاؤ اور جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ یعنی علی وہ نقطہ مرکزی ہے کہ اگر آگے جاؤ گے تو بھی تباہ ہو جاؤ گے اور اگر پیچھے رہ جاؤ گے تو بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ نہ علی سے آگے جانے کی اجازت، یا نہ علی سے آگے جانے کی اجازت، نہ علی سے پیچھے جانے کی۔ تو مولا نے خود نہج البلاغہ میں فرمایا، ہلک فی رجلان، میرے بارے میں دو شخص ہلاک ہو جائیں گے، محب قال و مبغض قال، جو محبت میں آ کر حد سے بڑھ جائے اور جو بغض میں آ کر میرا مقام گھٹانا شروع کرے۔ دونوں ہلاک، دونوں ہلاک، مولا کی زبان سے ہلاک۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مولانا ہمیں مولا کی حد کہاں پتہ ہے؟ بھئی حد تو وہ بتائے گا جس کو حد پتہ ہے۔ خود مولا نہج البلاغہ میں فرماتا ہے تمہاری عقل کا پرندہ پرواز کرتے کرتے جہاں سے تھک جاتا ہے وہاں سے مجھ علی کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ تمہاری فکر کا پرندہ جہاں پہ پرواز کرتے کرتے تھک جائے گا وہاں سے علی کے فضائل کا آغاز ہوگا۔ مولا ہمیں تو حد نہیں پتہ، لیکن آپ نے خود فرمایا کہ میرے بارے میں دو شخص ہلاک ہوں گے، محب غال، جو حد میں آ کر محبت میں آ کے حد سے بڑھا دے۔ تو مولا نے اپنی حد خود بتائی۔ لوگ فخر کرتے ہیں، کس بات پر فخر کرتے ہیں؟ کس بات پہ فخر کرتے ہیں؟ میں فلاں کرنل صاحب کا بیٹا ہوں، میں فلاں جنرل صاحب کا بھتیجا ہوں، میں فلاں افسر کا بھائی ہوں۔ لوگوں کو انہیں باتوں پہ فخر ہوتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ فخر کے قابل چیزیں نہیں ہیں۔ اگر فخر کرنا ہے تو آؤ علی تمہیں بتاتا ہے کس بات پہ فخر کیا جا سکتا ہے۔ کفالی عزن ان تکونا لی ربا، اے اللہ علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو اس کا رب ہے، تو رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ علی کی عزت کے لیے کم نہیں ہے۔ کفالی عزن ان تکونا لی ربا کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، اے اللہ علی کے فخر کے لیے کیا یہ کم ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے؟ عزیزو یہ عبدیت اتنا بڑا مقام ہے کہ جب اللہ اپنے حبیب کو معراج پہ لے گیا تو یہ نہیں کہا کہ میں اپنے حبیب کو لے کے جا رہا ہوں، میں اپنے رسول کو لے کے جا رہا ہوں۔ اسرا بعبدہ لیلا،
رات کو اللہ اپنے بندے کو لے گیا. اور جب آپ نمازوں میں گواہی دیتے ہیں تو رسالت کی گواہی بعد میں دیتے ہیں. اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ عبدیت اتنا بڑا مقام ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا عباس کی زیارت کا جو جملہ ہے یہ مولا سے منقول ہے. السلام علیک ایھا العبد الصالح. اے عبد صالح آپ پر سلام ہو. یہ بہت بڑا مقام ہے. اب اللہ کے رسول آئے ممبر کے اوپر. اب نقشہ دیکھیں, اللہ کے رسول ممبر پہ, مولا علی ساتھ بیٹھے ہوئے, لے کے رسول اٹھا. مجھے آقا نے کہا کہ 45 منٹ پڑھنا, مجھے نہیں پتہ, شاید بھی 30 منٹ تو ہو چکے ہیں, 10-12 منٹ آپ کو حسامت دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے جو خطبہ غدیر دیا ہے, جوانوں کی نالج کے لیے عرض کر رہا ہوں, اس خطبے کا ٹائم کتنا ہے؟ کتنا ٹائم خطبہ دیا ہوگا اللہ کے؟ آپ نے تو ایک جملہ سنا, من کنت مولا فاز علی المولا. نہیں عزیزو, اس ایک جملہ کہنے کے لیے اللہ کے رسول نے 1.5 گھنٹہ خطبہ دیا ہے. 1.5 گھنٹہ, جس میں پورا اسلام دہرایا, خدا کی توحید دہرائی, رسالت دہرائی, نبوت دہرائی, قیامت دہرائی, نماز بتائی, حج بتایا. لیکن ایک جملہ کا دیکھو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ امام معصوم. جب امام معصوم تمہارے ساتھ ہو. یہ خطبہ غدیر کا حصہ ہے. معصوم فرماتے ہیں چند خطبے اپنی اولادوں کو یاد کراؤ, ان میں ایک خطبہ غدیر ہے, ایک خطبہ امام سجاد ہے, ایک خطبہ فدق ہے, ایک خطبہ حضرت زینب سلام اللہ. مولا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو جس طرح ABC یاد کراتے ہو بچوں کو, چھوٹے بچوں کو. اگر آپ کو چھوٹا بچہ اگر ABC سناتا ہے پہلی دفعہ تو کتنے خوش ہوتے ہیں. لوگوں کو بلا بلا کے کہتے ہیں دیکھو میرے بچے کو پوری ABC یاد ہو گئی. اچھی بات ہے تعلیم کے اعتبار سے, لیکن اپنے بچوں کو اللہم قل ولیک الحجۃ ابن حسن یاد کرو, کہ بچے کو محفل ملاؤ کہ دیکھو میرا بچہ کتنی اچھی دعا پڑھتا ہے. اہل بیت کی تعلیم سے اگر آشنا نہیں کریں گے تو پھر شکوہ نہیں کریں, پھر علماء سے نہیں پوچھیں کہ میری اولاد کیوں بگڑ رہی ہے. اولاد اس لیے بگڑ رہی ہے کہ آپ نے اس کو میڈیا کے حوالے کر دیا, اس کو دریا اہل بیت پہ لائیں. اگر نسلوں کو بچانا ہے تو ان کو فرش عزا پہ لے کر آؤ. حسین ان کو سنوار کے بھیجے گا, ایسا سنوار کے جیسا آپ چاہتے ہیں. یہ معجزہ اس ممبر کا. کم لوگ بگڑتے ہیں جو فرش عزا کی زینت بنتے ہیں. اللہ کے رسول لائے, کہاں پہ لائے؟ خطبے کو اس معراج پہ لائے کہ لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ کیا میں بے عنوان رسول, بے حیثیت رسول, تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ دیکھیں آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کنویں میں چھلانگ لگا دیں, آپ کے لیے جائز نہیں. آپ کہیں گے جان میری ہے, میں کنویں میں چھلانگ لگاؤں, کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں لگا سکتے, جائز نہیں ہے آپ کے لیے کنویں میں چھلانگ لگانا. لیکن اللہ کے رسول یا حجت خدا اگر کہیں کہ آگ کے کنویں میں چھلانگ لگاؤ تو لگانا واجب ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کا اختیار آپ پر آپ کی جانوں سے زیادہ ہے. جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری جانوں پر میں تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ قالوا بلا, سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ, آپ کو ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار ہے. جب اللہ کے رسول نے اقرار لے لیا, جب اپنی مولائیت منوالی لوگوں سے, جب لوگوں نے اقرار کر لیا کہ آپ ہمارے مولا ہیں, آپ کو ہماری جانوں پر ہمارے سے زیادہ اختیار ہے, تو اب مولا نے مولا علی کو اٹھایا. کیسے اٹھایا؟ دونوں ہاتھوں سے اٹھایا. دیکھیں یہ مائک میرے سامنے ہے, جن لوگوں کو میرا چہرہ اتنا نظر نہیں آ رہا ہوگا اس مائک کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ میرے منہ کے سامنے ہے. ممکن ہے کسی کو میرے لب نظر نہ ہے جب یہ میرے سامنے ہے. اب جتنی بڑی چیز میرے سامنے آتی جائے گی میرا وجود اتنا کم نظر آئے گا.
اللہ کے رسول نے مولا علی کو پورا سامنے لایا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. لوگوں سنو، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. علامہ نقل کا جملہ کہا کیوں علی کو پورا اپنے وجود کے سامنے لا کے پیغمبر نے یہ اعلان کیا؟ کہا اس لیے تاکہ بتائیں کہ دیکھو جب میں نہ رہوں تو اس علی کی بات کو ماننا ہے، اس علی کی بات. من کنت مولا، جس جس کا میں مولا. اب بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے کہا، ہم نے کب انکار کیا کہ علی مولا نہیں ہے؟ ہم بھی علی کو مولا مانتے ہیں، لیکن مولا کا وہ معنی تھوڑی جو آپ لیتے ہیں. مولا کا وہ معنی نہیں ہے جو آپ لیتے ہیں، یعنی حاکم، سرپرست اعلیٰ، ولی. کہ نہیں، مولا کے معنی وہ نہیں ہیں. مولا کے معنی دوست کے ہیں. اللہ کے رسول کہنا چاہتے تھے کہ دیکھو سب علی سے دوستی رکھنا، علی سے دشمنی نہیں کرنا. دو غیر شیعہ عالم، دونوں استاد اور شاگرد، بہت دلچسپ ڈبیٹ ہے ان کا آپس میں. استاد کہتا تھا کہ مولا کا معنی دوست ہے، استاد کا شاگرد کہتا تھا نہیں، مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی وہی حاکم ہے. کافی دیر ان میں ڈیبیٹ رہا، نہیں مانا استاد، اس کی بات کو نہیں مانا. استاد کو کسی سفر پہ نکلنا تھا، وہ سفر پہ نکل گئے، 4-5 گھنٹے کا سفر کر لیا. جب 4-5 گھنٹے کا سفر طے ہو گیا تو استاد کو شاگرد نے فون کیا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے، آپ برائے کرم واپس آ جائیں. کہ جو کام ہے ٹیلی فون پہ بتا دو. کہا نہیں، آپ کو واپس آنا ہے، مجھے بہت ضروری کام ہے آپ سے. اس نے کہا بھائی جو بھی کام ہے آپ فون پہ بتا سکتے ہیں، کیا مشکل ہے؟ کہا نہیں، آپ کو واپس آنا ہے. جب بہت اصرار کیا تو وہ بادل ناخواستہ واپس آئے. جب واپس پہنچے کہا بیٹا بتاؤ کیا کام تھا؟ کہ بس آپ کو اتنا بتانا تھا کہ میں آپ کا دوست ہوں. کہا تجھ پہ اللہ کی لعنت، تم نے مجھے اتنا سفر واپس کرایا، 4 گھنٹے میں سفر کر کے آیا، پھر 4 گھنٹے میں سفر واپس کر کے جاؤں گا. کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو واپس بلایا اور یہ کہنے کے لیے بلایا کہ علی کو دوست رکھنا. آپ کو میری بات تو ناگوار گزری، میری بات ناگوار گزری کہ میں نے تو آپ کو اتنا کہا، میں پتہ نہیں سچ کہہ رہا ہوں یا سچ نہیں کہہ رہا. اللہ کے رسول نے تو سچ کہا. اگر آپ کی بات کو مانا جائے تو میں کہتا ہوں چھوڑیے کہ کس معنی میں علی کو رسول نے مولا کا، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ اللہ کے رسول کو کس معنی میں مولا مانتے ہیں، رسول کو کیا مانتے ہیں، وہ بتا دیجئے. آپ بتائیے رسول کو کس معنی میں مولا مانتے ہیں؟ رسول کو دوست مانتے ہیں یا آقا مانتے ہیں؟ رسول کو دوست مانتے ہیں یا اپنا حاکم مانتے ہیں؟ جس معنی میں رسول کو مولا مانتے ہیں اسی معنی میں علی کو مولا ماننا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا. آپ فیصلہ کر لیجیے، فیصلہ آپ کریں، ہم تو ضد نہیں کریں گے. آپ رسول کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ آپ کو علی مولا کے بارے میں ماننا پڑے گا. ہاں یہ مسئلہ حل ہو گیا غدیر کے اندر ہی. نعمان فاری کا نام سنا ہے؟ نعمان فاری کا نام سنا ہے؟ اس نے اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ، آپ نے جو کہا ہم نے مانا، جو کہا آپ نے مانا. آپ نے کہا اللہ ہم نے مان لیا، آپ نے کہا قیامت ہے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا حج کرو ہم نے کر لیا، آپ نے کہا نماز پڑھو ہم نے پڑھ لی. اب آپ جاتے جاتے اپنے ابن عم کو، اپنے چچزاد کو ہمارے اوپر مسلط کر کے جا رہے ہیں، حاکم بنا کے جا رہے ہیں. بتائیے کہ یہ جو آپ نے اعلان کیا یہ آپ نے طرف سے کیا یا اللہ کی طرف سے کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا. تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میں تو جو بھی بولتا ہوں وہی بولتا ہوں جو وہی بولتی ہے. میری زبان تو وہی کے ساتھ حرکت کرتی ہے. میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا. مسجد کے اندر دروازے کھلتے تھے، مسجد کے اندر دروازے کھلتے تھے.
اللہ کے رسول نے کہا دروازے بند کر دو، سب دروازے بند کرو، کوئی مسجد کے اندر دروازہ نہیں کھلے گا۔ اب لوگوں کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے ہیں کہ باقی جگہ تو ہم علی سے برابری نہ کر سکے، لیکن یہاں تو ہم کہہ سکیں کہ علی ہمارے بھی دروازے بند ہوئے، آپ کے بھی دروازے بند ہوئے۔ رسول خدا دروازے بند کراتے جا رہے تھے، جب علی مولا کے دروازے سے پہنچے، مستری سے کہا آگے گزر جاؤ، مولا علی کا دروازہ بند نہیں کرایا۔ اب جن کے دل میں بغض تھا وہ پھوٹے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ سب کے دروازے بند ہوں گے، تو علی کا دروازہ کیوں نہیں بند ہوگا؟ کہ سب کے بارے میں اللہ نے کہا تو سب کے دروازے حکم خدا سے بند ہوں گے، اور جس اللہ نے کہا سب کے دروازے بند کرو، اسی اللہ نے کہا سب کے دروازے بند کرو سوائے علی کے دروازے کے۔ علی کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اب نعمان فہری نے کہا اچھا اگر آپ نے اعلان اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ کی طرف سے کیا، تو میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ سال سائلون بعذاب واقع، قرآن کی آیت ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ایک عذاب کے متعلق، تو وہ عذاب نازل ہوا اس کو پر۔ اچھا اس نے کہا کہ مجھے اللہ کیا کرے؟ ہلاک کر دے۔ خوب، اللہ کا آگ کا شعلہ پھینکے، مرے گا یا نہیں مرے گا؟ کسی قسم کا بھی عذاب نازل کرے تو مر جائے گا، منحوس بدبخت مر جائے گا۔ لیکن عزیزو اس نے جو ہی عذاب کا سوال کیا تو روایت کہتی ہے کہ ایک پتھر آسمان سے نمودار ہوا جو آ کے اس کو واصل جہنم کر گیا۔ تو میں پوچھتا ہوں اے ذات پروردگار، تو نے علی کے دشمن کو واصل جہنم کرنا ہی تھا تو کر دیتا، لیکن اس پتھر کے ذریعے کیوں اس کو واصل جہنم کیا؟ تو ذات پروردگار جواب دے گی کہ جب بیت اللہ پہ حملہ ہوا تھا تو نئے ابابیلوں کے ذریعے ان پہاڑیوں کو مارا تھا، ان کے منہ میں کنکریاں تھی، وہ بھی پتھر تھے۔ جب میں نے کعبہ کے دشمن کو پتھروں سے مارا تو مولود کعبہ کے دشمن کو بھی پتھر سے ہی ماروں گا۔ مولود کعبہ کا دشمن بھی پتھر سے واصل جہنم ہوگا۔ عزیزو بہت خوش نصیب ہیں، مولا کا جشن سنا، مولا کی ولایت سنی۔ بس دو جملے سنے، میری گفتگو ختم ہو گئی۔ علی سے بغض کو تو نے اصول سمجھا ہے، علی سے بغض کو تو نے اصول سمجھا ہے، اور غاصبوں کو بھی گلشن کا پھول سمجھا ہے۔ تیرے شعور سے بہتر ہے کافروں کا گما جنہوں نے سوئے علی کو رسول سمجھا ہے۔ دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا، دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا، معاشر اسے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہے، دوزخ تو ہے منکر کے منکر کا محلہ، جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہے۔ بس غدیر پہ ایک شعر سنے جو مجھے بہت پسند آیا، پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں۔ کس کس کے خواب تھے جو مٹی میں مل گئے، نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ غدیر میں، نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ غدیر میں۔ حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا اٹھایا غدیر میں، ہجرت کی شب سلایا اٹھایا غدیر میں۔